ڈاکٹر مائیکل ہارٹ بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے جب دنیا کی تاریخ کو کھنگال کے 100 مہان لوگوں کی سوچی تیار کی تو خود جو نیوٹن کا زندگی بھر فالوور رہا، خود جو جیسس کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا رہا، اس نے حقیقت کی نگاہ میں جب تاریخ کو کھنگالا تو اس دھرتی کا سب سے کامیاب ترین انسان نیوٹن کو نہیں قرار دیا، سب سے کامیاب ترین انسان محمد عربی کو قرار دیا. He must be called the savior of humanity. وہ مانوتا کے رکشک اور محافظ کا نام ہے. ہمارے بچے اگر مصطفیٰ کو نہیں پڑھیں اس کی زندگی ادھوری اور اچھی رہے. ہمارے لوگ اگر پیغمبر اعظم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں، انتہائی درجے کی بدقسمتی کی بات ہے کہ میں نبی کا کلمہ پڑھوں اور نبی کو نہیں جانوں. نبی محترم کی بات کو سب سے پہلے مقدم رکھنا چاہیے زندگی میں. حضور کی سیرت، حضور کی بائیوگرافی سب سے پہلے پڑھنا چاہیے، چونکہ وہاں سے نور ملتا ہے، وہاں سے روشنی ملتی ہے، وہاں سے آدمی کی زندگی میں عزت اور شرافت ملتی ہے. کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی ماڈل چاہیے تو وہ ماڈل گاندھی نہرو نہیں ہے، وہ ماڈل ہے پیغمبر اعظم جن کا مطالعہ کر کے گاندھی جی نے کبھی کہا تھا کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، لیکن جب سے میں نے قرآن کا ہندی انواد پڑھا اور جب سے میں نے اسلام کے پیغمبر کی پوتر جیونی کا ادھین کیا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام اپنی سچائی اور اسلام کے پیغمبر کے اخلاق کی بلندی کی وجہ سے ساری دنیا میں اسلام چھا گیا. یہ کون کہتا ہے جو ہندوستان کے راشٹرپتا کہلاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام کو پڑھا ہے، میں نے قرآن پاک کا ہندی انواد پڑھا ہے، میں نے اسلام کے پیغمبر کی پوتر جیونی کا میں نے ادھین کیا ہے. حضور کی زندگی سے اتنا پربھاوت ہوئے گاندھی، انہوں نے کھادی کا کپڑا پہننا شروع کیا، انہوں نے بغیر بستر کے تخت پر سونا شروع کیا، انہوں نے بکری کا دودھ پینا شروع کیا، انہوں نے کھجور کھانا شروع کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل تک اس کھجور کو مسلمان کی غذا دنیا کہتی تھی، آج وہ کھجور مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم استعمال کرتے ہیں، چونکہ ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ کھجور میں اتنے وٹامنز ہیں، اتنے کیلشیم ہیں جتنی کسی دوسری چیز میں نہیں ملتا. کیلشیم سے بھرپور ہے کھجور، اور اس کو میں نے بھی بارہا آزمایا. آزمانا کیا ہے؟ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے. جب بھی ایسا لگتا ہے کہ کبھی اب متلی ہونے لگے گی، یعنی کثرت بیداری کی وجہ سے یا پھر گیس بننے کی وجہ سے کبھی ایسا محسوس ہو کہ اب متلی ہوگی، الٹی ہوگی یا سر چکر دے رہا ہے اور کمزوری آ رہی ہے، تو آپ 3 کھجور کھا لیں، الحمدللہ اس کی برکت ہوگی. وہ ساری جتنی بھی اذیتناک کیفیت ہو رہی ساری کیفیتیں دور ہو جائیں گی. اس لیے کہا گیا ہے کہ رمضان میں افطار کریں تو سب سے بہتر ہے کہ کھجور سے کریں، چونکہ 16 گھنٹے بھوکے رہنے کے بعد اس جسم کو جتنی بھی چیز چاہیے، پروٹین، وٹامن، کیلشیم، جو کچھ بھی چاہیے وہ نہ دودھ میں ہے، نہ پانی، نہ دودھ میں ہے، نہ روٹی میں ہے، نہ چاول میں ہے، اور نہ کسی دوسری چیزوں میں ہے. اس لیے سب سے پہلے اگر افطار کو پریورٹی دی گئی ہے کہ جس چیز سے میں روزہ کھولوں تو وہ سب سے پہلے کھجور ہے. چونکہ جب ڈاکٹروں نے اس پہ ریسرچ کیا تو پایا کہ کھجور میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. 16 گھنٹے بھوکے رہنے کے بعد بدن کو جو جو چیز چاہیے زندہ رہنے کے لیے، تر و تازہ ہونے کے لیے، وہ ساری منرلز کھجور میں موجود ہے. اس لیے دنیا کے سب سے بڑے طبیب، دنیا کے سب سے بڑے محسن نے احسان کرتے ہوئے کہا کہ کھجور سے افطار کرو، اور اگر کھجور نہیں ملے تو پانی سے افطار کرو، چونکہ پانی بہت پاکیزہ چیز ہے، اس سے افطار کرو. پانی بھی آدمی کولڈ ڈرنکس پی کے ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا، ہمیشہ دودھ پی کے زندہ نہیں رہ سکتا، ہمیشہ وہ شربت پی کے زندہ نہیں رہ سکتا. اسے صاف اور شفاف پانی چاہیے زندہ رہنے کے لیے. بادشاہ کو بھی پانی چاہیے، اور جو مردہ کی کھال کھینچتا ہے اسے بھی پانی چاہیے، جو دوسروں کے پاخانہ ڈھوتا ہے بھنگی اسے بھی پانی چاہیے. اللہ نے پانی میں وہ چیز رکھ دی ہے کہ بادشاہ کی بھی ضرورت ہے اور ایک عام مزدور کی بھی ضرورت ہے، ورنہ بادشاہ کبھی وہ چیز استعمال نہیں کرتا جس کو عام آدمی استعمال کرتے. وہ کپڑا استعمال کرتا ہے جو کوئی دوسرا نہ کرے، وہ جوتا پہنتا ہے کوئی دوسرا نہ کرے. ان کی بیوی گردن میں اسی ہیرے کا ہار پہنتی ہے جو دوسرا نہ پہنے. اگر پانی
اگر کے بغیر بھی بادشاہ زندہ رہ سکتا تھا تو جس پانی کو عام غریب پیتا ہے بادشاہ کبھی اس پانی کو نہیں پیتا، چونکہ بادشاہ میں ایک عام آدمی میں کیا فرق رہ جائے گا۔ لیکن اللہ نے سارے بادشاہوں کا غرور توڑنے کے لیے پانی کو ایسی ضرورت بنا دیا ہے کہ چپراسی بھی پیے گا، بھنگی بھی پیے گا، کتا بھی پیے گا، سور بھی پیے گا، اسی کو بادشاہ بھی پیے گا، اسی کو وزیر بھی پیے گا، اسی کو پردھان منتری بھی پیے گا، تاکہ جان لے کہ ایک کالے اور گورے کا فرق میرے نزدیک ہے، مگر اللہ رب العزت کی مخلوق میں کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، نیک ہے، جس کا کیریکٹر، جس کا سوبھاؤ جتنا بلند ہے، وہی قابل عزت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ۔ کبھی بھی شہر میں رہنے کی وجہ سے دیہات والوں کو حقیر نہیں سمجھیں، کبھی بھی گورا رنگ اگر اللہ دے تو کالے و کالوں کو حقیر نہ سمجھیں، کبھی بھی اللہ علم دے تو جاہلوں کو گرا ہوا نہ سمجھیں، کبھی بھی اللہ دولت دے تو مانگنے والوں بھکاریوں کو کبھی حقیر نہیں سمجھیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرورت ان سے وابستہ کر دے کہ ایک ایک ان کے سامنے آپ کو بھکاری کی طرح بھیک مانگنا پڑے۔ غرور کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں اگر اللہ نعمت دے تو بس صرف شکر ادا کرنا ہے، اس نعمت کو شکر کا ایشو بنا دینا ہے۔ اگر اللہ غریبی دے وہاں گالی کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس غریبی کو صرف صبر کا ٹاپک بنا دینا ہے، صرف صبر۔ یہی غریبی میں صبر اگر کوئی کرے تو غریبی اسے بادشاہ بنا دیتی، یا غریبی مگر کوئی صبر کرے تو صبر کے اندر قیادت کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جو بھی سہے گا وہ قائد بنے گا، رہنما بنے گا۔ قیادت کے لیے صبر ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو قوم کا رہنما بنا دیا لما صبر، جب انہوں نے صبر کیا۔ صبر کیا، لوگوں نے گالیاں دی، انہوں نے صبر کیا۔ لوگوں نے آبادی سے بھگانے کی بات کی، انہوں نے صبر کیا۔ لوگوں نے ان کے گھروں میں آگ لگا دی، انہوں نے صبر کیا۔ اخیر میں رزلٹ یہی نکلا، جن کو گالی دی گئی تھی انہی کے پاؤں کو چوما جا رہا ہے، جن کو گاؤں سے بھگایا گیا ان کی پیشانی کو بوسہ دیا جا رہا ہے۔ اس لیے قیادت کے لیے صبر ضروری ہے۔ اگر جہاں صبر نہیں ہے وہ قائد بن ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے صبر کیا۔ حسین اعظم جب صبر کیے تو امام بنا دیا، ایسا امام بنے کہ نام کے ساتھ لفظ امام جڑ گیا۔ اب جب بھی حسین لیا جائے گا امام حسین کہا جائے گا، چونکہ حسین کو صبر نے امام بنا دیا۔ صبر میں وہ لذتیں ہیں کہ آدمی صبر کے سامنے چکناچور ہو جاتا ہے، صبر کے سامنے دشمن ڈھیر ہو جاتا ہے۔ صبر کی چٹان سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ آدمی ایٹم بم سے ٹکرا سکتا ہے، آدمی میزائل سے ٹکرا سکتا ہے، آدمی گن سے ٹکرا سکتا ہے، لیکن صبر سے نہیں ٹکرا سکتا۔